السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 414، سورہ یونس، آیت 75 تا 78، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے بہت تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا علیہ السلام، کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور اس سرزمین میں تم دونوں ہی کو بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ کو وہارون اور ہارون کو علیہ السلام الی فرعون فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف بآیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانو اور تھے وہ قومن لوگ مجرمین مجرم۔ فلما پھر جب جاءہم آ گیا ان کے پاس الحق حق من عندنا ہماری طرف سے، قالو تو انہوں نے کہا ان بلا شبہ ھذا یہ لسحر تو یقیناً جادو ہے مبین ظاہر۔ قال موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتقولون کیا تم کہتے ہو للحق کی حق کے لیے، لما جب جاءکم وہ آیا تمہارے پاس السحر کیا جادو ہے، ھذا یہ ولا یفلح اور حالانکہ نہیں فلاح پاتے الساحرون جادوگر۔ قالو انہوں نے کہا اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا کہ پھیر دے ہمیں اما اس سے یعنی اس طریقے سے وجدنا ہم نے پایا علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو، وتکونا اور ہو لکما تم دونوں کے لیے الکبریاء بڑائی فی الارض زمین میں، وما نحن اور نہیں ہیں ہم لکما تم دونوں پر بمومنین ایمان لانے والے۔
پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ یونس کی یہ آیات بینات جناب نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قصہ بیان کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال ہو یا جناب موسیٰ ہارون علیہ السلام کا قصہ ہو، پیارے نبی جناب حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو مکہ کے عرب کے مشرک قریش کے لوگ جادوگر کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا علیہ السلام، جیسے جناب موسیٰ ہارون علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کے سرداروں کافروں بے ایمانوں نے جادو کر کہا اور ایمان نہ لائے، نتیجہ یہ کہ فرعون اور فرعون کی قوم تباہ برباد کر دی گئی۔ اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف لا الہ الا اللہ کا پیغام دے کر بھیجا اور ساتھ میں اپنی آیات یعنی معجزات بھی عطا کیے، نشانیاں دے کر معجزات عطا کیے، اور یہ 9 معجزے تھے جو کہ بنی اسرائیل آیت 101 میں ذکر ہوئے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آگے چل کر بیان ہوں گے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام معجزات لے کر فرعون اور فرعون کے سرداروں کے پاس پہنچے، مگر انہوں نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ کیوں؟ کہ وہ تھے ہی مجرم لوگ، یعنی وہ ایک مکمل طور پر مجرم بن چکے تھے، اللہ کے ساتھ عبادت میں دیگروں کو غیروں کو شریک کر کے اور اپنی حکومت اور اپنی سرداریوں پر گھمنڈ اور تکبر کرتے ہوئے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اسے جادو کہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلم کھلا، اور موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم حق کو جادو کہتے ہو؟ تمہارے پاس تو حق آ چکا ہے تو تم اسے جادو کہہ رہے ہو جبکہ وہ ہے حق۔ تو جادو اس طرح کا ہوتا ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ جو حق کو جانتے بوجھتے ماننے سے انکاری ہو، اور فرمایا کہ جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے، اور جبکہ میں تو کامیاب ہو رہا ہوں۔ اگر یہ جادو ہوتا اور میں جادوگر ہوتا تو جادوگر تو نہ آج کامیاب ہے نہ آئندہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی آگے جادوگر مقابلے میں آئیں تو وہ ناکام اور نامراد ہی ہوں گے۔ فرعونی کہنے لگے کہ بھئی تمہارے آنے کا ایک ہی مقصد ہے، ایک تو یہ کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، دوسرا یہ کہ حکومت اور بادشاہت وہ تمہیں مل جائے۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام دھرا کہ تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے مذہب سے دور کرنا چاہتا ہے اور تو ہم سے مصر کی بادشاہت اور حکومت لینا چاہتا ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کا کام یہ نہیں ہوتا، اور ان کا کام محض اصلاح کرنا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ اور ہر دور کے کافر مشرکوں کا یہی معاملہ رہا کہ انہوں نے انبیاء کو بھی علیہ السلام اور انبیاء کے وارثوں کو بھی یہی طعنہ دیا کہ جی یہ تو حکومت اور بادشاہت کے طلبگار ہیں، اور ہر دور کے کافر اور مشرک نے لا الہ الا اللہ انبیاء کی بات کو اور مصلحین کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بھئی ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے، بھلے ان کے باپ دادا جاہل ہوں، اجہل ہوں، بے وقوف ہوں، احمق ہوں، اور کچھ بھی نہ سمجھتے اور کچھ بھی نہ جانتے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا
ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا کہ ان کو حکومت چاہیے یا ان کو بادشاہت چاہیے۔ بادشاہت بادشاہوں کے پاس ہی رہے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور مسلمان ہیں تو اپنی اصلاح کر لیں اور کتاب و سنت کو نافذ کر لیں۔ اور انبیاء کے وارثوں کا بھی یہی معاملہ ہے اور ہونا چاہیے کہ کوئی دنیاوی لالچ اور غرض و غایت نہ ہو، محض انبیاء کی وراثت اور ان کے ورثے کے مطابق جو کافر ہیں انہیں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، اور جو مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی تبلیغ کر کے نصیحت کر کے اصلاح کی جائے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شرک و بدعات کا کما کیا اور شرک و بدعات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر۔ اور محمد بن عبد الوہاب ایک عالم دین تھے، قرآن و سنت والے تھے، ایک دائی تھے اور ایک تبلیغی تھے۔ محمد بن سعود کے ذریعے توحید و سنت کو اشاعت کیا اور شرک و بدعات کا رد کیا، مگر محمد بن عبد الوہاب یا ان کی اولاد کبھی بھی نہ انہوں نے حکومت مانگی نہ حکومت کی طرف آئے۔ اور یہی حال امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رہا، اور یہی حال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رہا، اور یہی معاملہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا رہا، اور یہی معاملہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا رہا، اور یہی معاملہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رہا۔ جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی جہاد کو نکلتے ہیں، وقت کے حکمرانوں کو بھی جہاد پر ابھارتے ہیں اور مجاہدوں اور جہادیوں کا ساتھ دے کر اسلام دشمن تاتاریوں کو مار بھگاتے ہیں، مگر نہ تو حکومت میں آئے نہ حکومت اور کرسی کو طلب کیا۔ یہاں تک کہ ایک کافر بادشاہ جو بدقسمتی سے ایمان اور اسلام قبول نہ کر پایا، جو تاریخ میں بڑا مشہور ہے، ہرقل نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر حکومت اپنی کو برقرار دیکھنا اور رکھنا چاہتے ہو تو طریقہ یہی ہے کہ کہہ دو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ مگر ہرقل کی بدنصیب قوم وہ اسلام قبول نہیں کرتی، اور ہرقل بھی بدنصیبی سے ایمان سے محروم رہا۔ یعنی ہرقل کو بھی یہ معلوم تھا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں ہماری حکومت و بادشاہت ہمارے پاس ہی رہے گی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کا یا موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ ہمیں حکومت چاہیے، بادشاہت چاہیے۔ حکومت بادشاہت بادشاہوں اور حکمرانوں کے پاس ہی رہے، اگر وہ بادشاہ اور حکمران عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی طرح بن جائیں۔ تو فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے دور اور پرے کرنا چاہتا ہے۔ آج کے مشرک کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ دیتا ہے مگر باپ دادا کی تقلید کو نہیں چھوڑتا۔ اور انبیاء کا بھی یہی معاملہ رہا، انبیاء کے وارثوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی دنیاوی غرض و غایت مقصود خاطر نہیں ہوتی، بلکہ لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا اور لوگوں تک لا الہ الا اللہ کی آواز پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اور خود پیارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ السلام نے جن حکمرانوں نے کلمہ پڑھا ان کی حکومتیں، ان کے عہدے وہ انہی کے پاس رہنے دیے اور ان کی حکومتوں میں اور ان کے عہدوں کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کی، جبکہ ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام کے دامن کو اختیار کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔